کے شو میں IMF کی سخت شرائط، بجلی قیمت اور ٹیکس میں اضافے پر زور۔ کیا وزیر خزانہ IMF کی سخت شرائط میں نرمی کروا پائیں گے؟ مہنگائی پر کنٹرول کرنا کیا حکومت کے بس سے باہر؟ السلام علیکم، بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، جو آج شوکت ترین صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، آج اس پروگرام میں ہم اس پوری پریس کانفرنس کو آپ کے سامنے بیٹھ کے انالائز کریں گے، مختلف تجزیہ نگاری پروگرام میں ساتھ ہوں گے، اور کچھ اہم باتیں جو حکومتی معاشی ٹیم کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں ان کا تجزیہ اور ان کی ڈیٹیلز میں ہم آپ کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ کو اسپیسیفکلی بتائیں گے کہ اب تک جو ہم نے حکومت کا نیریٹو دیکھا ہے اس کی جو اہم فیکٹرز ہیں، اس میں اگر آپ سیدھا رکھتے چلیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ کووڈ کی تیسری لہر کے پیش نظر، یعنی شوکت ترین صاحب کے آنے سے قبل ہی حماد اظہر صاحب نے IMF کو اعتماد میں لیا تھا کہ پاکستان میں کووڈ 3 کی لہر یعنی تیسری لہر آ چکی ہے، اور یہ گورنمنٹ کوئی بھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لہر پہلی لہر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگی، یعنی کیسز بھی زیادہ ہیں، اموات بھی ہو رہی ہیں، مریض جو اس وقت انفیکٹڈ ہیں اور کرٹیکل ہیں ان کی بھی تعداد زیادہ ہے، اور اس کے اثرات کاروبار پہ پڑ رہے ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم IMF سے یہ کہیں گے کہ IMF جو اپنے ٹارگٹ سیٹ کر چکے ہیں، اور میں ٹارگٹس میں آپ کو جب لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ 5,960 ارب روپے کا ٹیکس ٹارگٹ ہے اگلے سال کا، ایک پہاڑ جیسا ٹارگٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی قیمتوں میں اس وقت بڑھانے کا جو ٹارگٹ تقریباً 5 روپے 65 پیسے پر یونٹ، 884 ارب روپے کا اضافی بوجھ، اس کے علاوہ ٹیکسز کے الگ ٹارگٹس، یہ تمام جو ٹارگٹس ہیں ان کو پورا کرنا مشکل ہو جائے گا کووڈ کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ جو پہلی بات حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم IMF سے یہ کہیں گے کہ کووڈ 3 کی لہر آئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ ٹارگٹس اس وقت اچیو کر سکیں، لہٰذا اس کے اندر کچھ ریلیکسیشن کی جائے، حالات کو، زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے، گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں کچھ نرمی برتی جائے، اس کی بات کی جائے گی۔ اور دوسری اہم بات اگر آپ دیکھیں تو موجودہ فائنانس منسٹر کی جو اب تک ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا فوکس اب گروتھ پر ہوگا۔ PSDP کا ذکر بھی سن رہے ہیں معاشی ٹیم کی طرف سے، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کا ذکر بھی سن رہے ہیں، لیکن گروتھ پر فوکس کی بات بار بار سامنے آ رہی ہے۔ آج PTI حکومت کی گورنمنٹ کی IMF پروگرام جو شروع ہوا، ریزیوم ہوا، PTI گورنمنٹ کے دوران جو سٹیبلٹی سے پھر جو گروتھ کی بات شوکت ترین صاحب نے کی ہے، میں اس کو سناتا ہوں، اس کے بعد دو اہم باتیں اور ان کی پریس کانفرنس کے ساتھ پروگرام میں ہم گیسٹ بھی شامل کریں گے۔ پہلے سنتے ہیں کہ PTI گورنمنٹ سٹیبلٹی سے گروتھ کی طرف کس طرح جانے لگی ہے، یہ کیا کہا ہے شوکت ترین صاحب نے۔ اس اپریل میں پچھلے مہینے میں 20 تاریخ تک جو گروتھ تھی وہ 92% تھی، 92% ورسز اپریل آف 2020۔ تو بڑی ہم خوش ہو رہے تھے کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور 16% نیگیٹو گروتھ تھی پچھلے سال، اس کو نکال بھی دیں تو یو ٹاکنگ اباؤٹ اراؤنڈ 74% گروتھ۔ لیکن آخری 10 دن میں پھر سے یہ کووڈ جو 3 آیا، لاک ڈاؤن شروع ہو گئے، تو وہ سلائیڈ ہو کے 92% سے وہ اینڈ ہوا 57% پہ۔ سو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس وقت ہمیں جو خطرہ آ رہا ہے وہ کووڈ سے آ رہا ہے۔ یہ شوکت ترین صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے گروتھ پر امپیکٹ پڑا ہے، بالخصوص جو ٹیکسز کی گروتھ اور دیگر معاملات ہیں کووڈ کی تیسری لہر آنے سے۔ انہوں نے جو سٹیبلٹی سے PTI گورنمنٹ سٹیبلٹی کی جو انہوں نے بات کی تھی کہ کس طرح گروتھ کی طرف جائے گی آگے، اس کو بھی سناتے ہیں کہ کیا کہا تھا۔ ہمارا جو یہ IMF پروگرام تھا یہ کافی ڈیفیکلٹ تھا، اس میں انہوں نے فرنٹ لوڈنگ کر دی ساری کی ساری، اور ایسی کنڈیشنز ڈال دیں جو کہ جس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے۔ لیکن آئی تھنک اس حکومت نے وہ جو سخت کنڈیشنز تھیں اس کو بھی اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ فالو کیا، اور سٹیبلٹی کی طرف لے کے چلے گئے۔ کرنٹ اکاؤنٹ سٹیبلٹی ہو گئی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ گروتھ کی طرف انہوں نے جانا تھا، لیکن پھر آپ کا کووڈ ہو گیا۔ تو آپ نے ابھی تک سنا کہ ناظرین کہ کووڈ کی وجہ سے جس طرح گروتھ، ٹیکسز کی گروتھ پہ امپیکٹ پڑا، اور پھر ابھی آپ شوکت ترین صاحب کی بات سن رہے تھے کہ ہم چاہ رہے تھے، ہم تو گروتھ کی طرف جا رہے تھے، اور حکومتی جو معاشی ٹیم ہے ان سے میری بات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان 2 ماہ کو اگر آپ ہٹا دیتے تو شاید ہم 4% پہ چلے جاتے۔ وہ کہتے ہیں LSM کی جو گروتھ ہے وہ 12-15 سال میں ایسی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے گروتھ نہیں دیکھی ہے۔ ایگریکلچر کے اندر چاول کی مثال دے رہے تھے، اسی طرح سے کہہ رہے تھے کہ گندم کی جو فصل آنے والی ہے اور پھر جو اور فصلیں ہیں
اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایگریکلچر اور LSM کی طرف سے پازیٹیو نیوز ہے، جس کی وجہ سے ہم امید کر رہے تھے کہ شاید اس دفعہ گروتھ ریٹ 4% تک بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن کووڈ آ گیا۔ اب یہ بات ہمیں تو سمجھ میں آ رہی ہے ناظرین، لیکن سوال یہ کہ شوکت ترین صاحب یہ بات IMF کو کیسے سمجھائیں گے؟ یعنی یہ تو ہم نے حکومتی معاشی ٹیم نے بتایا کہ IMF کے MD ان کی طرف سے کافی ہمدردانہ اس وقت سامنے آیا رویہ پاکستان کے معاشی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، بلکہ یہاں تک بھی ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے ٹارگیٹس جن کا امپیکٹ فوڈ انفلیشن یعنی کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر پڑتا ہے، جس سے غریب طبقہ متاثر ہوتا ہے، اس حوالے سے دیکھا جائے گا کہ اگر ایسی کوئی چیزیں تو اس کو ریلیکس کیا جائے گا۔ لیکن جہاں تک 2 یا 3 بڑے اہم سوال ہیں، پاکستان کے ٹیکس ٹارگیٹس، بجلی قیمتوں میں اضافہ، گردشی قرضے، ان پر کیا IMF چھوٹ دے گا یا نہیں دے گا، اور کیا اس ون ٹائم ریلیکسیشن سے پاکستان سسٹینیبل گروتھ کی طرف جا سکے گا، یہ سارے معاشی کانسیپٹس ہیں، لیکن اس پر ڈیٹیل میں آپ کو سمجھائیں گے بھی۔ اور یہ جو بات شوکت ترین صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ 5% کی گروتھ چاہیے، 5% کی گروتھ چاہیے، اور اس اگر نہیں ہو تو پاکستان پھر اللہ ہی حافظ ہے، تو اس کو IMF کے ہوتے ہوئے ہم کیسے اچیو کریں گے؟ اس کو فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگیٹ جو IMF کی کڑی نظر رکھا ہوا IMF، اس کے ہوتے ہوئے ہم کیسے اچیو کریں گے؟ یہ سارے اہم سوالات ہیں۔ لیکن میں جاتے جاتے بریک پہ جانے سے قبل انہوں نے IMF کے ساتھ ریلیکسیشن کی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم رن کی جو کیا پالیسی اپنائیں گے، تو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کس طرح یہ آگے بڑھنے لگے معاشی ٹیم ہماری IMF کے ساتھ۔ لیٹس سی دس، کیا کہا ہے، جس کے بعد پروگرام آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے ان سے یہ بات کی ہے اور وہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں، اور یہ میں نے مثال دی ہے ان کو کہ دیکھیں جی 92% ہماری ریونیو کر رہے تھے اور کووڈ 3 آیا اور اس کے بعد کس طرح گر گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس جو ہے یہ جو ٹیرف ہم نے انکریز کرنا ہے یا انکریمنٹل ٹیکسز جو آپ ہمارے پاس ڈیمانڈ کریں، وہ ہمارے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا عام آدمی جو ہے وہ بالکل تنگ آ چکا ہے، یہ ساری مہنگائی اور اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان سے بات کی ہے اور وہ کافی سمپیتھیٹک ہیں، ورلڈ بینک بھی اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر بھی۔ تو ہم نے ان سے بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے اور یہ ہم نے ان کو کہنا ہے کہ ہم IMF پروگرام سے نکلیں گے نہیں، لیکن ہمیں آپ ذرا کچھ سپیس دیں اور اس کو ہم طریقہ کار جو چینج کر دیں گے۔ ٹیرف انکریز از ناٹ دی اونلی وے ٹو ریز منی، وہ اس وقت ہم پرائم منسٹر عمران خان از ناٹ ولنگ ٹو ڈو دیٹ۔ تو بات آ گئی ہے اسپیس کی، اور کیا یہ اسپیس پاکستان کو ملے گی نہیں ملے گی، اور شوکت ترین صاحب منا پائیں گے نہیں منا پائیں گے، پاکستان کو اس ون ٹائم ریلیکسیشن سے کیا فائدہ ہوگا، آگے چل کے کیا حکمت عملی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاور سیکٹر کے حوالے سے جو انہوں نے اہم باتیں کی ہیں، اور پاکستان میں سرکولر ڈیٹ کے کرائسس کو ریزالو کرنے کے لیے، کیونکہ 40% قیمتیں بجلی کی آلریڈی بڑھا چکے ہیں، بغیر بڑھائے مزید یہ کس طرح کم کرنے حکومت جاری ہے، یہ سارے اہم عوامل اور حقائق آپ کے سامنے حاضر ہوں گے بے نقاب میں لے کر۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے ہم بتا رہے ہیں کہ حکومتی معاشی ٹیم کی طرف سے جو اب تک ہمیں اسٹریٹجی سنی ہے وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ کووڈ کی تیسری لہر کے پیش نظر ہم IMF سے یہ کہیں گے کہ وہ ان تمام ٹارگٹس کو نظر ثانی کرے، ریویو کرے اور ان کو حقیقت پسندانہ یعنی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق کرے، جو کووڈ 3 کی لہر کے بعد پاکستان میں حالات درپیش ہیں اس کے مطابق کرے۔ اب یہاں ٹارگٹس دو ہم نے دیکھا ہے، ایک ٹیکس ٹارگٹ ہے IMF کا تقریباً 6,000 ارب روپے کا اگلے سال کا، پھر بجلی قیمتوں میں اضافہ 5.65 روپے تقریباً 884 ارب کا وہ بوجھ ہے، اور اس کے علاوہ دوسری بات جو بار بار شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں وہ گروتھ پر فوکس کرنا ہے۔ اب بڑے اہم سوالات ہیں، میرے ساتھ عابد سلیری صاحب اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے رکن ہیں، ہمارے ساتھ جناب ہارون شریف صاحب پروگرام میں موجود ہیں جو کہ سابق چیئرمین ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے، زبیر موتی والا صاحب اس وقت تاجر رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر موتی والا صاحب، پہلے آپ سے پوچھوں گا، ایک طرف شوکت ترین صاحب بار بار کہہ رہے ہیں گروتھ ہم اچیو کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، 5% وہ کہتے ہیں، پھر ہم نے IMF بار بار ہمیں فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول میں رکھنے کو کہتا ہے، تو ہم اگر گروتھ زیادہ کرتے ہیں یعنی پھر سسٹینیبل گروتھ نہیں ہوتی، نوٹ چھاپتے ہیں، منی سپلائی بڑھاتے ہیں، انفلیشنری امپیکٹ آتا ہے، پھر تھوڑے دن بعد پھر ہم وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں، پھر کیا اسی طرف ہم بڑھنے والے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کچھ مختلف ہو رہا ہے اس دفعہ؟ اس کے لیے ہم نے بچاؤ کی تمام تدابیر کرنی ہے، جہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے وہ لاک ڈاؤن کرنا ہے، لیکن سب جگہ جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں وہ ضرورت ہے۔ اگر آپ انڈسٹری کو اننیسیسری 10 دن کی چھٹیاں دے کے اگر بند کر دیتے ہیں، اور آپ کا کمپٹیٹر بنگلہ دیش کا، میں اگر آپ کے پاس واٹس ایپ ہو تو آپ اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں، میں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بھیجتا ہوں۔ ان کا نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی انڈسٹری بند نہیں کر سکتی۔ انہوں نے انڈسٹری کو آرڈر کیا دیا 3 دن سے زیادہ بند کریں گے تو پینلائز کریں گے۔ ہمارے یہاں کیا آرڈر دے رہے ہیں کہ 10 دن آپ بند کر دیں، اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ بنگلہ دیش سے پیچھے کیوں ہیں، بنگلہ دیش کا 42 بلین کا ایکسپورٹ کیوں ہے اور آپ کا کیوں 23 بلین ہے۔ یہ ہم سے سوالات کے جواب میں یہ دیکھ لیں کہ وہاں ہمارے سے زیادہ شدت سے کورونا ہے، ہمارے ساتھ۔ مجھے ایک بات اور بتا دیں کہ
کہ جو انڈسٹری ہیں ان کے کتنے مزدوروں کا کووڈ کا کیس آپ کے پاس پروف ہے. میں آپ سے کہتا ہوں جب پہلی دفعہ جب پچھلے سال یہ لاک ڈاؤن ہوا تو کراچی میں 338 انڈسٹریاں چل رہی تھی مختلف انڈسٹریل ایریا میں, کیونکہ وہ اسینشلز میں آتے تھے. فارماسیوٹیکل ہے, بریڈ کی ہے, اور بہت ساری اسینشل آتی تھی. میں جب پہلی میٹنگ ہوئی چیف سیکرٹری کے پاس تو میں نے ان سے ایک ہی سوال کیا. میں نے کہا یہ میرے پاس لسٹ ہے, لانڈی میں اتنی چلی ہے, کورنی میں اتنی چلی, مجھے اس کے اندر سے ایک کووڈ کا کیس بتائیں. آپ نے 1.5 مہینے سے انڈسٹری بند کر دی. انڈسٹری کے اندر ہم خود انڈسٹریز جو ہیں وہ ہر طرح کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارا مزدور بیمار ہو, تو اس کو ہم ڈسٹینسنگ بھی رکھتے ہیں, ہم ماسک بھی رکھتے ہیں, ہم سینیٹائزرز بھی رکھتے ہیں, اور ہر طرح کی کیئر اور ان کی چیک اپ کرواتے رہتے ہیں, کیونکہ ہم نے چلانی انڈسٹری. اب ایکسپورٹ کا ہمارے پاس اپرچونیٹی آئی ہے. اس وقت پاکستان کے پاس ایکسپورٹ کے آرڈر ہیں, ہم جو ہے اس وقت پرفارم کر رہے ہیں. 18% ہم نے گروتھ دی ہے کراچی سے. اور اس کے بعد اگر آپ انڈسٹری کو 10 دن بند کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں سنڈے ہے, پھر اس کے بعد پھر سنڈے, یا تو ہم اتنا اوور ٹائم افورڈ نہیں کر سکتے, اور اگر یہ ہم کرنے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو سے بات کریے آپ نے اتھارٹیز سے. آپ نے, کیونکہ میں تو سوال آپ سے آئی ایم ایف کے بارے میں پوچھا تھا, لیکن آپ نے جب یہ ریز کیا ایشو آپ نے بات کی تو کوئی رد عمل آیا؟ دیکھیں میں نے ہر جگہ پہ اس کو ریز کیا. رد عمل ان کا یہ آیا کہ جی ہم یہ کووڈ کے لیے لاک ڈاؤن کی شکل میں ہم کر رہے ہیں. یہ عید کی چھٹیاں ہیں, کیونکہ عید میں پچھلی عید کو جب کھولا تھا تو پوزیشن خراب ہو گئی تھی, تو ہم نہیں چاہتے کہ یہاں ہو جائے. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں اس کو مائنس انڈسٹری کریں. آپ کے توقع سے میں کہہ رہا ہوں, اور کل میں نے پریس کانفرنس کی تھی, اس میں بھی میں نے یہی کہا مائنس انڈسٹری کریں. ہارون شریف صاحب, یہ ابھی آپ نے سنا یہ کنسرن ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہم شوکت ترین صاحب کی آج پریس کانفرنس ہم نے سنا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بالخصوص جو ٹارگٹس کے حوالے سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ریلیکسیشن دے گا, یہ ون ٹائم ریلیکسیشن ہوگی, یا یہ ریلیکسیشن اس کا امپیکٹ پاکستان کس طرح پازیٹیو ہو سکتا ہے, کووڈ کی لہر کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں اپنے ٹارگٹس کو ریوائز کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ, ہم کس طرح نیگوشیٹ کریں گے اور کیسے منائیں گے آئی ایم ایف کو؟ ہارون شریف صاحب. جی صفان, ہارون شریف صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں, ہارون شریف صاحب سے. دو پہلو ہیں. ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ جو کووڈ کی وجہ سے پہلے بھی اس کو ریلیکسیشن ملی تھی پاکستان کو, ان دا سینس کے پروگرام کو ڈیفر کر دیا گیا جی, لیکن وہ ڈیفر کرنے کا اور کنڈیشنز اور ٹریگرز کا آپس میں تعلق نہیں تھا, صرف اسٹیٹ کے لیے اس کو. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے ہارون صاحب, بالکل آ رہی ہے. اچھا, تو اس میں ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ ری نیگوشیٹ کریں کہ جو پروگرام کے پیرامیٹرز ہیں ان کو چینج کریں, جو شوکت ترین نے آج انڈیکیٹ کیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیسیکلی کہ ہم ٹارگٹس کو کسی اپنی ڈفرینٹ اپروچ سے اچیو کرنا چاہیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں آئی ایم ایف کو اگر آپ کو یاد ہو تو مارچ میں ہم نے دوبارہ سائن کیا ہے اور $500 ملین کی ٹرانچ بھی لے لیا ہے. اب آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے, اس کا ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے. اب اس کے لیے ایک مشن آئے گا, ری نیگوسیشن ہوگی, دوبارہ سے بورڈ میں جائے گا. اس میں میری وری یہ ہے کہ ٹائم سینسٹیو اگر ہم نے ایکشن کرنے ہیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن میں ابھی وقت لگے گا. یہ نہیں کہ ہم نے اپنی وش لسٹ لی اور انہوں نے چینج کر دیا. یہ جو انسرٹنٹی اور انکنسسٹنسی آف ڈائلاگ ہے, اس کے اندر ایشوز بھی آتے ہیں. جہاں تک گروتھ کی طرف جانا ہے اس میں میری سمپتھی بھی ہے, اور میرے خیال سے یہ نئے فائنانس منسٹر اس مائنڈ سیٹ کی چینج کا جو اشارہ دے رہے ہیں وہ ایک خوشائن بات ہے جی, لیکن اس کے لیے ترجیح ہم سب کچھ نہیں کر پائیں گے. لیکن آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے, وہ کسی کے خط پر یا ایک ہماری نئی وش کے اوپر چینج نہیں ہوگا, اس کا ایک پروسیس کیا جائے. صحیح, اور اگر پروسیس کیا بھی جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے یعنی فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ہے جیسے 8%, ہم اگر کہتے ہیں ہم گروتھ اچیو کریں گے 5%, تو ہم وہ آئی ایم ایف ہمارے لیے رد و بدل کر دے گا. 5,960 ارب کا ٹیکس کا ٹارگٹ ہے. پھر دوسرا اہم معاملہ سرکولر ڈیٹ کا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 400 ارب روپے آئی پی پی اس کو پے کر دیں گے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 500 ارب کی بک ایڈجسٹمنٹس کر دیں گے اور باقی سی پیک سے آؤٹ آف دا باکس سولوشن ڈھونڈ لیں گے. تو ول آئی ایم ایف ول ایگری آن دس, یا وہ کہے گا کہ نہیں آپ ٹیرف ہی بڑھائیں, یا ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح کم کر رہے ہیں سرکولر ڈیٹ؟ میرا نہیں خیال کہ صرف کووڈ کی لہر کی وجہ سے آئی ایم ایف کے سب کچھ ریلیکسیشنز دے دے گا. یہ میرا تجربہ تقریباً 22-25 سال کا انٹرنیشنل اداروں کا ہے. ان کو کچھ چیزوں بارگین کی جاتی ہے, 1-2 چیزیں جو گروتھ اورینٹڈ ہیں
خاص طور پہ ایک دو چیز جو جاب پروٹیکشن کی ہیں وہاں پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو میکرو سٹیبلائزیشن کے ٹارگٹس ہیں، جیسے آپ نے ایک بجٹ ڈیفیسٹ کا لیول رکھنا ہے، آپ نے جو اپنے یہ جو سرکولر ڈیٹ کو ڈیل کرنا ہے، جو ہمارے اسٹرکچرل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس بار بار آتا ہے، اس کے اوپر آئی ایم ایف کے لیے تو ہارون صاحب اگر تھوڑا اسپیسیفک ہو کے بتائیں، میں اگر پوچھوں آپ سے کہ ٹیکس کا ٹارگٹ ہے 5,960 ارب روپے، تو کیا آئی ایم ایف اس کو ریوائز کرے گا بیسڈ آن کووڈ یا نہیں کرے گا؟ دیکھیے آئی ایم ایف ریوائز تو اس بیس پہ کرے گا اگر پاکستان نے کوئی کمپریہنسو اسٹڈی کی ہے کہ کووڈ کے امپیکٹ کی وجہ سے ہمارا اس دفعہ اتنا ٹیکس کم آئے گا اور اس کو ہم کس طرح ریونیو کو میک آؤٹ کریں گے. آپ آج کی اگر پریس کانفرنس سنیں تو شوکت ترین نے ایک بڑا اچھا انڈیکیٹر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینسز گھٹانے پڑیں گے کیونکہ جو منسٹریز کو ہم نے ڈیوالو کیا تھا ان کی ریپلیکیشن سینٹر میں بھی ہو رہی ہے. دیکھیے اگر تو ہم اس طرح کی انٹرونشنز کر کے جو ٹیکس کی ہمارا فالو آؤٹ ہے اس کو کیچ اپ کر لیتے ہیں پھر تو آئی ایم ایف اس کو آبجیکٹیولی دیکھ پائے گا. لیکن اگر ہم سمپل کہیں کہ جو ٹارگٹ اگری کیا تھا اس کو 2 مہینے کے بعد ریوائز کر دیا جائے تو بہت انکنسسٹنٹ میسج جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات ہے، یہ پاکستان کے چوتھے وزیر خزانہ ہیں 3 سال سے کم عرصے میں. جو انٹرنیشنل ادارے اور انویسٹر ہیں وہ بڑا کیئرفلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ وزیر خزانہ جو ہے ان کا جو ٹیکنیکلی تو ٹینور 6 ماہ کا ہے، تو ان کی یہ پالیسیز کے اندر کب تک یہ کنسسٹنسی رہے گی. تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر بہت کیئرفلی بڑھنا پڑے گا. لیکن میں عابد سلیری صاحب سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گا، بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری اسٹڈی مانگی ہے کس طرح امپیکٹ کووڈ کر رہا ہے. تو عابد سلیری صاحب ابھی تک جو ہم نے حکومتی ٹیم کو دیکھا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہمدردانہ رویہ آئی ایم ایف کا ہوتا ہے، اور ہم نے ملاقات بھی کی حمادہ صاحب نے تو ہمدردانہ رویہ ہوتا ہے. لیکن ہارون شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہ ایک فریم ورک ہے، وہ اس طرح اسپیسیفکلی میکرو اکنامک ٹارگٹس کو تو ریوائز نہیں کرے گا، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ہم پورا اسٹڈی اور ریسرچ کے ساتھ ہمیں بتانا ہوگا تو پھر شاید کچھ ہو سکے آگے پیچھے معاملہ. تو سر صاحب کیا ہم تیاری کے ساتھ بتائیں گے آئی ایم ایف کو کس طرح آگے نیگوشیٹ کریں گے سارے معاملہ؟ دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ٹارگٹ اپنی جگہ، لیکن ان کا جو ریویو جب ہوتا ہے، جیسے ابھی ہمارا 2nd 3rd 4th 5th ریویو ہوا تھا، تو ریویو میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹ سے کتنا پیچھے ہیں. اور لاسٹ ٹائم بھی اور اس دفعہ بھی اگر کوئی فسکل سلپیج آپ کی آتی ہے، یعنی آپ کے ریونیو اور ایکسپینڈیچر میں جو ہے وہ امبیلنس آتا ہے، اس وجہ سے اس کو کووڈ پہ خرچہ جا رہا ہوگا یا سوشل پروٹیکشن پہ خرچہ جا رہا ہوگا، ہیلتھ پہ خرچہ جا رہا ہوگا، تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اس سلسلے میں پاکستان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جب سے کووڈ شروع ہوا ہے تو پاکستان کے ساتھ ہی نہیں، وہ تمام ممالک جو کہ اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرامز میں ہیں، ہر جگہ پہ آئی ایم ایف یہ کوشن دے رہا ہے، یہ فلیکسیبلٹی دے رہا ہے. بلکہ آئی ایم ایف نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا ہے کہ اگر پاکستان کو جس طرح کے پہلی فیز میں ہمیں پیسے دینا تھے 15 ملین گھرانوں کو 12,000 کے حساب سے، اگر ہمیں دوبارہ کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے جس میں کہ ڈائریکٹ سوشل پروٹیکشن کے پیسے دینا پڑتے ہیں اور پاکستان کے اپنے ریسورسز کم ہوتے ہیں، تو آئی ایم ایف جو ہے وہ صورت میں یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ جیسے پچھلی ویو میں انہوں نے ہمیں $1.38 بلین دیے تھے، اس طریقے سے دوبارہ پاکستان کو کچھ علیحدہ سے لون دیا جائے جو کہ کووڈ کے سلسلے میں ہوگا. تو آئی ایم ایف ایک کافی سمپیتھیٹک ویو لیے ہوئے ہیں پوری دنیا کے ساتھ. یہ صرف ہمارے ساتھ اس کا کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمیں اپنا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑا جو اس وقت کنسرن ہے حکومت پاکستان کو وہ ڈبل میوٹینٹ ویریئنٹ جس نے کہ اس وقت انڈیا کو گرپ کر رکھا ہے، خدا نخواستہ اس کے پاکستان میں آنے کا خطرہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جو تمام لاک ڈاؤن اور عید پہ جو 10 دن بند کیا جا رہا ہے کہ ہم کنٹین کریں اس کے اسپریڈ کو تاکہ وہ میوٹیشن نہ آئے پاکستان میں. وہ تو ہے، لیکن یہ بھی بتاتے جائیں صاحب کہ پاور سیکٹر کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم 400 ارب آئی بی پی سے سیٹل کر رہے ہیں، 500 ارب بک ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو اس وقت انسٹیٹیوشنز کے بیچ میں ہے، پھر کوئی نیا آؤٹ آف دا باکس فار سی پیک ہم ڈھونڈ رہے ہیں سولوشنز. تو یہ اور 40% آلریڈی ٹیرف بڑھا چکے ہیں، تو ہم آئی ایم ایف سے کہیں گے کہ اب فائدہ نہیں ہے ٹیرف بڑھانے کا. تو یہ بات آپ کو نہیں لگتا کہ حفیظ شیخ صاحب کو کرنی چاہیے تھی، یا اب کریں گے اگر اب دوبارہ تو یہ بات مان لے گا آئی ایم ایف کہ نہیں یہ ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں، آپ اس طرح گردشی قرضے کم کر دیں، آپ ٹیرف نہ بڑھائیں؟ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان یہ معاہدہ ہے اور ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان جو اسٹریٹجی پریزنٹ کر رہی ہوگی آئی ایم ایف اس کو دیکھے گی. اس سے پہلے یہ اسٹریٹجی پریزنٹ نہیں ہو سکی.
शायद हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर अब प्रेजेंट होती है और हम कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि IMF को इसको ना मानने में कोई हारून शरीफ साहब, चांसेस हैं इसके जो स्ट्रेटेजी अब प्रेजेंट होगी तो ये मान लेगा IMF? आप कह रहे हैं आपका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, हारून शरीफ साहब?